حق بھی بیٹا دعوت سے پھیلتا ہے اور باطل بھی دعوت سے پھیلتا ہے۔ ڈنڈے سے نہ دین پھیلتا ہے، ڈنڈے سے نہ کفر پھیلتا ہے۔ دعوت کیا کرتی ہے؟ انسان کو ذہنی طور پہ قائل کرتی ہے، اور انسان واحد مخلوق ہے جو عقل کے فیصلے کر کے چلتا ہے، چاہے غلط کرے چاہے صحیح کرے۔ اس کو ہم ڈنڈے سے اگر چلائیں گے تو نظام ٹوٹ جائے گا، نظام میں کبھی بھی پائیداری نہیں آئے گی۔ تو حق ہو یا باطل ہو، دونوں دعوت سے چلتے ہیں۔ کہ پہلے داعی نوح علیہ السلام اللہ سے اپنی 950 سال کی کارگزاری سنا رہے ہیں۔ رب انی، بولو، دعوت قومی لیلا ونہارا۔ پہلا داعی شیطان باطل کا، اس کی بھی سن لو۔ ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم رب انی دعوت قومی، یا اللہ میں نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ شیطان کہہ رہا ہے ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت دی۔ تو حق ہو یا باطل ہو، نظام جو پھیلتا ہے وہ دعوت سے پھیلتا ہے۔ اس لیے ہر زمانے کی اصلاح کے لیے لوگوں کے پاس اللہ نے بادشاہ نہیں بھیجے، انبیاء کو بھیجا۔ انبیاء کا وظیفہ ہمارے اہل مدارس کی طرح بیٹھ کے پڑھانا نہیں تھا، اہل خانقاہ کی طرح بیٹھ کے ذکر کروانا نہیں تھا، بلکہ وہ لوگوں کے پیچھے پھرتے تھے، اور ان کے اس کام میں فنائیت ہوتی تھی۔ کیسی؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ اور کیسی فنائیت تھی کہ نتیجے سے بے پرواہ ہو کر فلم یزدہم دعائی الا فرارا، کہ یا اللہ جتنا بھی میں ان کے پیچھے پھرا وہ اور دور ہو۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ، جب بھی میں نے دعوت دی، نبی دعوت کیوں دیتا ہے؟ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، کہ اللہ لوگوں کی بخشش فرما دے، ہدایت دے دے، جنت دے دے۔ شیطان کیوں دعوت دیتا ہے؟ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ شیطان دعوت دیتا ہے اور شیطان کے آگے نمائندے دعوت دیتے ہیں کہ لوگ جہنم میں جائیں۔ تو انبیاء دعوت دیتے ہیں لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اللہ ان کی بخشش فرماتے۔ پھر نبی کس طرح فنا ہو کے دعوت دیتا ہے، کیسے اپنے آپ کو اس میں وہ مٹا دیتا ہے۔ آپ میری طرف متوجہ ہیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اب صرف تھوڑا یوں اوپر دیکھنا شروع کر لیں تو میں بات نہیں کر سکوں گا، اور میری طبیعت پہ بوجھ آ جائے گا، یا میں آپ کو ڈانٹ ٹپٹ کروں گا، یا ویسے ہی سبق بند کر دوں گا۔ آپ اس ہستی کو دیکھو کہ جس کا سننے والا سامعین کیا تھے، جعلوا اصابعهم فی آذانہم، اس طرح لوگ بیٹھے ہوں، کسی میں ہمت ہے بات کرے؟ اور آگے کیا ہے؟ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، چہروں پہ کپڑے ڈال لیتے تھے اور کانوں میں انگلیاں۔ اس سے زیادہ بھی کوئی اعراض اور
بے رخی دکھا سکتا ہے؟ میں حیران ہو جاتا ہوں نوح علیہ السلام کے ظرف پر کہ 950 سال ایسے لوگوں سے بات فرما رہے ہیں جو ان کے سامنے یوں بیٹھے ہیں. یعنی یہ اب بتاؤ آپ لوگ ایسے بیٹھو گے تو کیا ہوگا؟ مولوی شاید تو ڈنڈا اٹھا لے گا تم اگر ایسے بیٹھو گے. میں اٹھ کے چلا جاؤں گا. اور وہ یہ ہے فنا فی تبلیغ، فنا فی الدعوہ. تو جب انہوں نے یوں کیا، جعلوا اصابعہم فی آذان، کانوں میں انگلیاں دے لی، واستغشوا ثیابہم، اور آنکھیں چہروں پہ کپڑے ڈال لی، وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور کفر پہ اور جمے اور تکبر میں اور آگے بڑھے. تو یا اللہ پھر میں نے کیا کیا کہ چھوڑ کے چلا گیا کہ جاؤ جہنم میں؟ کہا نہیں، ثم انی دعوتہم جہارا، ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا. یہ ثم یہاں پھر نہیں، ہٹ ہٹ کے وقفے وقفے سے یا اللہ میں نے پھر زور زور سے پکارا، چیخ چیخ کے پکارا، ایک ایک کے منت کر کے اس کو اسررت لہم اسرارا، ایک ایک کو پکڑ کر اسے سمجھایا. یہ انبیاء بیٹا کا طریقہ ہے دعوت، جس سے حق پھیلتا ہے. شیطان بھی فنا فی تبلیغ ہے اپنی کفر کی تبلیغ میں. فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. تمہاری طرح 6 سال 7 سال اور تبلیغ والوں کی طرح سال نہیں لگاؤں گا. تم نے مجھے نکالا ہے، میں تیرے راستے میں جا کے ڈیرے ڈال دوں گا. لأقعدن، ڈیرے ڈال دوں گا، تو ہلوں گا ہی نہیں وہاں سے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، سامنے سے حملہ کروں گا، ومن خلفہم، پیچھے سے حملہ کروں گا، وعن ایمانہم، دائیں سے حملہ کروں گا، وعن شمائلہم، بائیں طرف سے حملہ کروں گا. پھر کون تیرے پاس پہنچے گا؟ ولا تجد اکثرہم شاکرین. تو کوئی تیرے پاس آئے گا، باقی تو سارے میرے پاس ہی ہوں گے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی صحیح، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، تھوڑے ہی میرے بندے فرما بردار شکر گزار ہوتے ہیں. تو شیطان بھی فنا فی الدعوہ ہو کے چلتا ہے، اور انبیاء بھی فنا فی تبلیغ ہو کے چلتے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا. تو آپ کی کے بعد جب اب نبی نہیں آنا تو پھر امت ایسی بنائی جو انبیاء والی صفات کے ساتھ دعوت دینے والے بنے، اور اللہ کے پیغام کو لے کر فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، یہ کوئی نبی نہیں کہہ کر گیا، چونکہ ہر نبی کے بعد دوسرا نبی آ رہا تھا. تو یہ میرے نبی کی ذمہ داری تھی جاتے ہوئے، الا هل بلغت، جی ٹھیک، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اب غائبین تک پہنچانا تمہارے ذمہ ہے. ان اللہ بعثنی کافۃ للناس رحمۃ فأدوا عنی، مجھے اللہ نے انسانیت کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے تو میری رحمت کو آگے پہنچاؤ. بلغوا عنی ولو آیا. ولو آیا کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں قل هو اللہ احد آتی ہے تو جا کے پہنچا دو. ولو آیا میں کسی کو چھوڑا نہیں، کہ یہ استعدادوں کی طرف اشارہ ہے. کوئی بہت اچھی استعداد والا، کوئی درمیانی، کوئی کم، کہ جتنے بھی تم کمزور ہو کچھ نہ کچھ میرے پیغام کو پہنچانے کے لیے کرو. تو چونکہ اب آپ لوگ جانے والے ہو، اللہ کرے آپ
سب کا مزاج دعوت بھی بنے اور آپ کا سال بھی لگے.